مشرف صاحب ان کے آگے گرے تھے، ہم بچ سکتے تھے. لیکن جب آپ کوئی بھی حکمران ہو، فوجی یا سول، جب وہ ایک بار انوالو ہو جاتا ہے، کمیٹڈ ہو جاتا ہے، تو پوری ریاست کمیٹڈ ہو جاتی ہے. سو جب ہم نے ایکشن کیا، مجھے 2 منٹ چاہیے ہوں گے بولنے کے لیے تاکہ میں اپنی بات واضح کر دوں. تو اس کا ایک رد عمل آیا ہے. میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ جو لوگ ہم پہ حملے کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں وہ غیر انسانی حرکتیں کر رہے ہیں. ان کا کوئی فہم اسلام نہیں ہے. ان میں سے بہت سے لوگ پاکستان کی دشمن قوتوں کے ساتھ مل چکے ہوں گے ڈیفینیٹلی. ویسے بھی جب ان کے گھر تباہ ہوئے ہوں گے، ان کے بچے مرے ہوں گے، تو وہ ہمارے بچے ماریں گے. وہ تو یہی سوچتے ہیں ہم سب کافر ہیں. لیکن اس سچویشن کے اندر سے نکلنے کا کوئی راستہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایلیٹ فورس کو اور تب ٹریننگ دے کے یا فوج کی تعداد میں، سیکیورٹی میں اضافہ کر کے ہم بچ سکیں گے، تو میں بطور ایک پولیٹیکل ورکر کی سمجھتا ہوں ہم اس طرح نہیں بچ سکتے. ایک پاکستان میڈ سولوشن چاہیے. اور جس 14 رکنی قرارداد کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے تو اپنا رول پلے کر دیا اور ایک یونینیمس ریزولوشن آ گیا، لیکن حکومت اور پاکستان کی سیکیورٹی کے ادارے اس کو کیری کرنے میں ناکام رہے. لیکن پارلیمنٹ اپنے طور پہ بہرحال وہ اپنا کردار ادا کر سکتی تھی اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے. اس کے بعد ہم نے سنا جیسے ابو آغا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیڈرز بھی ملتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتے اس حوالے سے. بہاری صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں تھوڑی سی بات یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی پارلیمنٹ اس وقت نہیں تھی، اب پارلیمنٹ ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے اس نے تو بہت بڑا کام کر دیا تھا. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ریزولوشن جس کا آپ 14 نکاتی قرارداد کہتی ہیں، یہ مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا. بہت بڑے خوابات اس کے اندر سنیں نا 3Ds اس کے اندر پیش کی گئیں. اس میں ڈیولپمنٹ تھی، اس کے اندر ڈائلاگ تھا، وہ ایک مینڈیٹ تھا حکومت کے پاس. حکومت کے پاس ایک بیک اپ تھا پوری پارلیمنٹ کا، پوری قوم کا. یہ روتے ہیں پرویز مشرف کو، وہ تو بھی اسٹیبلشڈ آمر تھا. آپ اس کو 100 مرتبہ پھر آمر کہہ لیں گے تو وہ پھر بھی آمر سے زیادہ تو نہیں ہوگا، وہ آمر ہی رہے گا نا. میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں آپ کتنے بڑے آمر ہیں، یہ حکومت کتنی بڑی آمر ہے کہ اس نے پارلیمنٹ کو ربڑ سٹیمپ نہیں کہوں گا، ٹیشو پیپر بنا دیا. اس طریقے سے پھینکا کہ اس کی قرارداد کے اوپر ایک دن کے لیے عمل نہیں کیا. اور کمیٹی بنائی، کمیٹی پوری پارٹیز کی نمائندگی کے ساتھ کمیٹی کہ یہ اس کا فالو اپ کرے گی. اس نے ایک رپورٹ دی، ان کو کہیں کہ وہ رپورٹ ایک دن کے لیے عوام کے سامنے لے آئیں، کوئی عمل کرتے اس کے اوپر. آپ انالیسس کیا کریں گے؟ میں عرض کیے دیتا ہوں آپ کو، اپوزیشن کیا کر رہی ہے، حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہ بات بالکل درست ہے کہ پارلیمنٹ نے اپنا رول اس حد تک نبھا دیا تھا کہ ایک 14 نکاتی ریزولوشن پاس کر دی. ڈرون والوں کی ریزولوشن بھی ہم نے کی تھی. لیکن وہ ریزولوشن کیا کرے گی؟ ہماری حکومت جب سے یہ اقتدار میں آئی ہے اور اپوزیشن اور پنجاب کی حکومت، یہ اپنے سیلف ڈیفنس موڈ سے ہی نہیں نکل کے دیے. کسی کو اپنا سرمایہ بچانا ہے، کسی کو پرانے وعدے یاد دلانے سے فرصت نہیں ہے. ہر کام کرتے رہے ہیں وہ اپنے دفاع کے لیے. گورننس کی طرف تو ان میں سے کوئی آ کے ہی نہیں دیا، کیونکہ گورننس کی طرف یہ آتے تو وہ مسائل جس کی وجہ سے عوام چیخیں مار رہے ہیں سڑکوں پر، وہ ایک تو حل ہو گیا ہوتا. ان کے پاس وقت نہیں تھا، یہ اپنے سیلف ڈیفنس موڈ سے نہیں نکلے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کی سیکورٹی ایجنسیز کے چیفز یا ادارے، آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ، میری مراد پارلیمنٹیرین سے نہیں ہے، پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے وہ گھٹنے ٹیک کے امریکہ کے آگے لیٹ جائے گی تو قراردادوں کی حیثیت کوئی نہیں رہتی. دوسری بات، ہم جس ایشو پر واپس آتے ہیں موضوع کی طرف، جس ایشو کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم نے 2 کام کیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. پچھلی حکومت نے 2 نئے ادارے متعارف کرائے، ایک 1122 اور ایک سرکولر پٹرولنگ اسٹیشنز. ایکسلنٹ. آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ ان کی کارکردگی جو ہے اس پر ان کے مخالف اور ان کے حق میں سارے ایک آواز سے کہتے ہیں کہ ان دونوں اداروں نے اپنی بات. سو گڈ گورننس کین بی ڈن، گڈ ایگزامپلس کین بی کریٹڈ اگر نیت سے کی جائے. ہم تو یہ کر ہی نہیں رہے. موجودہ اگر ہم پھر پنجاب حکومت کی بات کریں گے، اب دیکھیں نا، یہاں گورنر کی اور چیف منسٹر کی لڑائی سے فرصت نہیں ہے. شبخون تک مارے گئے، حکومت گرا دی گئی، گورنر راج لگ گیا. 1.5 سال تو اس میں گزر گیا، باقی کی کسر نکال دی وہ تحریک نے جو عدلیہ کی بحالی کے لیے چلی تھی. تو گورننس کہاں سے ہوگی؟ ہم تو اپنے پگمیز ہونے کی وجہ سے، اپنے پولیٹیکل مسائل سے ہی نہیں نکلے تو ہم گورننس کیا کریں گے؟ تو نتیجہ یہی ہوگا کہ ہر شہری ہر جگہ پر بیٹھ کے غیر محفوظ ہے. بالکل.
دیکھیں تنخواہیں بڑھا دی آپ نے لیکن کارکردگی نہیں بڑھ کے 34 ارب سے بڑھا کے 43 ارب کا جو بجٹ وہ کر دیا گیا اور پھر بھی ہم نے دیکھا زیرو پرفارمنس. یہ ہوگا اس لیے کہ وہ اس لیے نہیں ان کی تنخواہیں بڑھائی گئی کہ جا کے آپ عوام کی خدمت کریں. نہیں, یہ تو آبجیکٹو ہی نہیں ہے. آبجیکٹو یہ ہے کہ ان کے پروٹوکولز کی ڈیوٹیز دیں, وہ ان کے گھروں کی حفاظت پہ لگ جائیں. وہ آپ دیکھیے کرائم ریٹ آپ ہر صوبے کا علیحدہ علیحدہ نکال لیجئے, اس کے باوجود کہ اتنی پولیٹیکل یعنی پولیس فورس بڑی ہے, ریسورسز دیے گئے ہیں, اس کے باوجود ہر جگہ کرائم ریٹ ہائی ہے. کرائم ریٹ ہائی ہے. سلیم بخاری صاحب کا کہنا, اور اس میں انہوں نے ایک پوائنٹ ایڈ کیا کہ آپس کی سیاسی لڑائیوں سے باہر نکلیں گے تو عوام کے لیے بھی ہمارے نمائندے ہیں, وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں گڈ گورننس کے ذریعے. گڈ گورننس ایک اہم پوائنٹ ہے, اسی پہ گفتگو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.